سرخ آنچل میں وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا مگر لب خاموش تھے۔ اس کو اچھی طرح احساس تھا کہ وہ وہاج کی زندگی میں زبردستی شامل ہونے والی بیوی ہے۔ مہندی کی رات جب وہاج نے اسے وائس نوٹ بھیج کر شادی سے منع کرنے کا کہا تھا تو اس نے روتے ہوئے وہاج سے کہا تھا کہ میں نہیں جانتی کہ مجھ میں کیا برائی ہے اور آپ مجھ سے کیوں شادی کرنا نہیں چاہتے، لیکن یہ شادی کرنا میرے لیے ضروری ہے کیونکہ میری ماں کی آخری خواہش ہے جو مجھے پوری کرنی ہے۔ میں نے تو برسوں سے آپ کا انتظار کیا ہے، لیکن جب آپ نے اس شادی سے انکار کر دیا تھا تو میں چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ تو اچانک میری اماں کی طبیعت خراب ہونے پر نانا نے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے واپس شاہ محل کی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس شادی سے انکار نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو کر دیجیے۔ وہاج شاہ جو سوچے بیٹھا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سخت باتیں سنائے گا، وہ خاموشی سے اپنے فون کو گھورتا رہ گیا اور ایمان کال کاٹ کر چلی گئی۔ وہ اس کی پھپھو زاد تھی۔ شاہ منصور کی حویلی آج برسوں بعد کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، کیونکہ آج ان کے لاڈلے بیٹے سرفراز شاہ کے اکلوتے بیٹے وہاج شاہ کا نکاح تھا، اور ہمیشہ کی طرح دلہن بھی شاہ فیملی کی ہی تھی۔ اس حویلی کی روایت تھی کہ یہاں کبھی بھی باہر سے لڑکی نہیں لائی گئی تھی۔ کئی بار ایسا ہو جاتا تھا کہ حویلی کے بیٹے بغاوت کرنے کی سوچتے، لیکن شاہ منصور کا اٹل فیصلہ تھا کہ جب تک وہ زندہ ہیں کوئی غیر لڑکی نہ ان کی بہو بن سکتی ہے اور نہ ہی کوئی غیر لڑکی خاندان میں دی جا سکتی ہے۔ زلیخا شاہ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ ان کے 2 ہی بچے ہیں، ایمان اور معظم۔ زلیخا کے خاوند کا برسوں پہلے ایک خاندانی جھگڑے میں قتل ہو گیا تھا۔ ان کے سسرال والے بھی ان کی بے تحاشا عزت کرتے تھے۔ منصور شاہ نے کافی دفعہ کوشش کی کہ بیٹی کو گھر لا کر اس کی دوبارہ شادی کر لیں، لیکن زلیخا اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ تا عمر انہی کے نام پر بیٹھی رہے۔ پچھلے سال ہی انہیں کینسر ہو گیا تھا۔ زلیخا کی بیٹی ایمان کی منگنی بچپن میں ہی اس کے ماموزاد وہاج کے ساتھ طے کر دی گئی تھی۔ وہاج اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے لندن میں رہتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی ان فرسودہ روایات کو نہیں مانتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی دلہن بھی اسی کی طرح پڑھی لکھی اور باشعور ہو، اور وہ یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ اس حویلی کی سبھی لڑکیاں ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی ہیں، اور نہ ہی انہیں تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا اور نہ ہی اجازت۔ اس کے تینوں چچاؤں کی بیٹیاں اس بات کی زندہ مثالیں تھیں کہ آج بھی لڑکیوں کو لڑکوں سے کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بچپن میں ہی اپنی پھپھوزاد ایمان کو دیکھا تھا۔ دوبارہ کبھی اس کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ دادا جی خواہش کر رہے ہیں کہ اس کی شادی ایمان سے ہی ہو، تو اس نے فوراً سب کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کر دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ اطلاع اپنی پھپھو کو بھی دے دی تھی کہ وہ کسی قیمت پر ان کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ پھپھو جو پہلے سے ہی بیمار تھیں، وہ بھتیجے کی یہ بات سن کر چپ ہو کر رہ گئی تھیں۔ منصور شاہ اپنی نظروں سے اپنی لاڈلی بیٹی کو زندگی اور موت کے بیچ میں جنگ لڑتا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سرفراز شاہ کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹے وہاج کی شادی ایمان سے نہ کی تو وہ ساری زندگی وہاج کی شکل نہیں دیکھیں گے، اور یوں دھوکے سے وہاج کو راتوں رات لندن سے بلایا گیا۔ اسے بتایا گیا کہ دادا جی اپنی آخری سانس لے رہے ہیں اور اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پاکستان پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ یہ سب دھوکے سے کیا گیا ہے۔ وہ غصے میں کھول اٹھا اور گھر والوں کو دھمکی دینے لگا کہ اگر اس کی شادی ایمان سے ہو بھی گئی تو وہ ساری عمر اسے بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ یہ بات سن کے زبیدہ شاہ جو اس کی والدہ تھیں کہنے لگیں، تم ایک بار یہ نکاح کر لو تاکہ میں بابا سائیں کے سامنے سر اٹھا کر رہ سکوں، ورنہ وہ تانے دے دے کر مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ بعد میں تم جو چاہو کر لینا۔ اور یوں وہ دن آن پہنچا جب اس کی کزن دلہن بن کر اس حویلی میں داخل ہوئی۔ وہاج شاہ کے چہرے کے تاثرات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ اس شادی سے صرف وہی دکھی نہیں تھا
بلکہ حویلی کا ایک اور لاڈلا بیٹا خرم شاہ بھی اپنی سرخ آنکھیں لیے اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ایک طرفہ محبت آج دم توڑ گئی تھی جب اس کی پھوپھوزاد اس کی بھابھی بن کر حویلی میں پہنچ گئی تھیں۔ اب اس دشمن جاں کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا اس کے لیے ایک کڑا امتحان تھا۔ زلیخا زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنے باپ اور بھائیوں کے سپرد کر کے سکون کی سانس لی تھی۔ ایمان نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ ہر طرف وہاج شاہ کی خوبصورت تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا جب اس نے شرٹ لیس تصویر میں اس کے خوبصورت سراپے کو غور سے دیکھا۔ خود بخود ایک شرمیلی سی مسکان اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں عجیب سا دھواں گھٹ رہا تھا۔ کمرے کے باہر چیخو پکار مچی تھی۔ اس کی نظر اچانک دروازے کے پاس لگے ہوئے پردوں پر پڑی۔ آگ نے کمرے کو چاروں طرف سے بری طرح گھیر لیا تھا۔ کمرہ ریشمی پردوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پل بھر میں سب کچھ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اتری اور دروازے تک جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بہت شدید آگ تھی۔ اسے شدید کھانسی ہو رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ چکر کھا کر زمین پر گر پڑی اور وہاں سے اٹھ کر باہر جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی نظر کے سامنے سب کچھ دھندلا دھندلا ہو رہا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے دیکھا کہ اچانک کسی نے دروازے کو باہر سے زوردار ٹکر سے توڑ ڈالا اور دروازہ جلتا ہوا اندر آ گرا تو سجاوٹ کے لیے لگے ہوئے بھاری پردے سٹینڈ کے ساتھ اس کے جسم پر آ گرے اور اس کا لباس بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی تھی اور اس نے دیکھا کہ کسی نے اسے بھاگ کر اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ بری طرح آگ میں گھری تھی۔ سبھی لوگ جو دھوئیں کی بدبو سے اپنے اپنے کمروں سے نکل کر اوپر کی منزل کی طرف بھاگے تھے۔ انہوں نے دیکھا دلہن کا کمرہ بری طرح سے آگ کی لپیٹ میں تھا۔ وہاج جو شاید اپنے اسٹڈی روم میں تھا، وہ بھی چیخو پکار سن کر باہر بھاگا تھا۔ رات کے 4 بج رہے تھے اور اب تک وہ کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اس سے پیچھے کھڑے خرم نے جلتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب وہ یہ دیکھ کر بھی دروازے تک نہیں گیا کہ اندر ایمان کی زندگی خطرے میں ہے، اس کے چہرے پر پریشانی کی جھلک تھی، لیکن اس کی ماں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور چیخ چیخ کر نوکروں کو بلا رہی تھی کہ کوئی آگ بجھانے کی کوشش کرے۔ جب خرم کے کانوں میں ایمان کی چیخ سنائی دی تو وہ ان سے آگے نکل کر دروازے تک پہنچا اور زوردار ٹکر مار کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا کہ بھاری سٹینڈ ایمان پر گرا ہے اور ایمان بری طرح سے آگ کی لپیٹ میں ہے۔ اس نے لپک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ خرم کی ماں یہ دیکھ کر حیران تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خرم بچپن سے ہی ایمان کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ ایمان کا رشتہ شروع دن سے ہی وہاج کے ساتھ طے ہے۔ اس لیے جب بھی بیٹے نے اسے کچھ کہنا چاہا، اس نے بری طرح اسے رد کر دیا تھا۔ وہاج ابھی تک اپنی جگہ پر سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ جب خرم ایمان کو اٹھا کر باہر نکلا تو اس کا لباس بھی آگ پکڑ چکا تھا۔ تب تک حویلی کے ملازم بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً ایک بھاری کمبل ڈال کر دونوں کو اس میں لپیٹا۔ خرم اسی حالت میں بھاگتا ہوا حویلی سے باہر نکلا تھا۔ تب وہاج کی ماں نے اسے بھی اشارہ کیا اور وہ بھی خرم کے پیچھے ہی باہر بھاگا۔ شاہ منصور کو کسی نے اطلاع دی تو وہ اپنا سینہ پکڑ کر کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کی لاڈلی نواسی کی زندگی خطرے میں تھی اور ان کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ پل بھر میں سب کچھ زبیدہ بیگم کی خواہش کے عین مطابق ہو گیا تھا۔ نوری نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اپنی مالکن زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے شاباشی کا اشارہ کیا۔ نوری دل ہی دل میں مسکرائی کہ آج تو وہ بھاری انعام کی حقدار ٹھہرے گی۔ ایمان کا وجود بری طرح آگ کی لپیٹ میں آیا تھا۔ اس کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ اس کے بھائی اور ماں کو جیسے ہی معلوم ہوا وہ طوفان کی طرح ہاسپٹل پہنچے تھے۔ کچھ گھنٹے پہلے تو
انہوں نے اپنی بیٹی کو بڑے ارمانوں کے ساتھ رخصت کیا تھا، لیکن اب وہ ان کے سامنے اس حالت میں پڑی تھی کہ اس کے پورے وجود کو زخموں نے گھیر لیا تھا۔ خرم خود بھی بری طرح سے زخمی ہوا تھا، لیکن سکتے کی عالم میں شیشے کے دوسری طرف پڑی اپنی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر پریشان تھی کہ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ ایمان کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ انہوں نے چپکے سے خرم کے کان میں کچھ کہا تو اس نے شکایتی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھوں اور چہرے پر بینڈیج کی گئی تھی، بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ اسے خود علاج کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی روتی پیٹتی بیمار پھوپھی کی طرف دیکھا اور اس کا دل غم اور غصے سے بھر گیا۔ سامنے ہی وہاج کھڑا تھا، اپنی ازلی بے پرواہی کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر کسی دکھ کا اثر نہیں تھا۔ خرم نے اپنے خون کا گھونٹ بھرا تھا اور خود کو کچھ سخت کہنے سے بڑی مشکل سے روکا تھا۔ خرم کے والد بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے اور دوسرے لوگ بھی۔ وہ بڑے پیار کے ساتھ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے روم میں چلے گئے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ خرم کیا چاہتا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ایمان کو ہوش آیا تھا۔ دھوئیں کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو وہ شاید دم گھٹ کر مری جاتی۔ ایمان کا تکلیف کی وجہ سے برا حال تھا۔ وہ بے اختیار رو رہی تھی۔ اسے اپنے جسم میں شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کی ماں اور بھائی کو کچھ زیادہ امید نہیں دلائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا 24 گھنٹے میں اگر ایمان کی طبیعت زیادہ خراب نہیں ہوئی تو چانس ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تکلیف زیادہ بڑھی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ برن وارڈ میں پہلی رات کی دلہن تھی۔ منصور شاہ ایک مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، اسی لیے کسی نے میڈیا کو بھی خبر کر دی تھی۔ اگلی صبح اخبار کی رپورٹرز ہاسپٹل کے باہر جمع تھے تو شاہ منصور اور ان کے بیٹے نے کہا کہ کمرے میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے دلہن کمرے میں گئی تھی اور ابھی دلہا اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ اتنی دیر میں یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ نوری نے اپنے شوہر خادم حسین کے ساتھ مل کر بڑی صفائی کے ساتھ کمرے میں موجود باقی کے شواہد بھی مٹا دیے تھے۔ معظم شاہ جو رات سے ہی اپنے بہنوئی کی حرکتیں دیکھ رہے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاج نے یہ شادی صرف نانا جی کے کہنے پر کی تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی پھول جیسی بہن زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ اس کا نام نہاد شوہر ہر چیز سے لا تعلق تھا۔ 2 سے 3 روز اسی طرح گزر گئے۔ زلیخا کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بیٹی کے ساتھ غلط کر دیا۔ وہاج شاہ نے یہ فیصلہ سنا کر سب کو حیران کر دیا کہ وہ لندن جا رہا ہے۔ معظم شاہ بری طرح غصے کا شکار تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے کچھ بھی کہنے سننے سے روک دیا۔ زلیخا نے اپنے بھائی سرفراز سے یہ گلہ ضرور کیا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو یہ سوچ کر اسے سونپا تھا کہ اس کے بعد وہ اس کا خیال رکھیں گے، لیکن انہوں نے تو اس کی زندگی میں ہی اس کی یتیم بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا کہ اس کو شادی کی رات ہی زندہ درگور کرنے کی سازش ہو گئی، وہ بھی انہی کے گھر میں۔ سرفراز شاہ اپنی بہن کو سمجھانے لگے، دیکھو زلیخا، جو تم سوچ رہی ہو وہ غلط ہے۔ ہم اتنے ارمان سے اپنی بیٹی کو بیاہ کر لے گئے تو ہم ایسا کیوں کریں گے؟ کمرے میں آگ شارٹ سرکٹ سے ہی لگی ہے۔ زلیخا غصے سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، رات کے 4 بجے تک آپ کا بیٹا کمرے سے باہر تھا اور کمرے میں آگ لگ گئی۔ آپ کا بیٹا اپنی بیوی کو جلتا دیکھ کر بھی سکون سے کھڑا رہا اور اس کا دوسرا ماموزاد اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگ میں کود کر اس کو بچا لایا، اور اب بیوی زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی ہے اور بیٹا بیرون ملک جا رہا ہے۔ زبیدہ شاہ جو کافی دیر سے کھڑی اپنی نند کے تیور دیکھ رہی تھی، ایک دم آگے بڑھی اور سرد لہجے میں کہنے لگی، یہ تو آپ دیکھیے چھوٹی بی بی، ہم نے دیکھا تو آپ سے دیکھا نہ جائے گا۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا اس شادی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بھی دباؤ ڈال کر اس سے زبردستی یہ شادی کروائی گئی، تو بچے کو ایڈجسٹ ہونے میں کچھ ٹائم تو لگے گا نا۔ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں اتنا بات بڑھانے کا کیا فائدہ؟
ویسے بھی شاہوں کی ریت یہی ہے کہ زور زبردستی سے اپنی اولاد کو کسی ناپسندیدہ انسان کے ساتھ باندھ دو اور پھر ساری عمر اس سے توقع رکھی جائے کہ وہ اسے اس کا جائز مقام کیوں نہیں دے رہا۔ آخری بات انہوں نے اپنے شوہر سرفراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہی تھی، کیونکہ وہ بھی برسوں تک اپنی بیوی کو منہ نہیں لگاتے تھے، کیونکہ وہ اپنی کسی یونیورسٹی فیلو کے عشق میں گرفتار تھے، اور منصور شاہ نے سختی سے انہیں کہہ دیا تھا کہ اگر شادی ہوگی تو زبیدہ شاہ کے ساتھ، جو ان کی بھتیجی ہیں، ورنہ کسی دوسری لڑکی کو وہ اپنی بہو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ کوریڈور میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ منصور شاہ اپنی نظروں کے سامنے اپنے فیصلوں کو غلط ہوتا دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ جب وہاج ان سے ملنے کے لیے کمرے میں آیا تو وہ اپنی بوڑھی آنکھوں سے ان کو دیکھتے رہے اور کہنے لگے، بیٹا بس ایک بات کا جواب دے کر جاؤ، ایمان شاہ کی جگہ اگر تمہاری بہن ہوتی اور تمہارا بہنوئی یہ سب کرتا۔ اور کس چیز کی کمی ہے ایمان میں؟ کیا تم نے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی؟ صرف اس بات کو بنیاد بنا کر اسے رد کر رہے تھے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو قبول کرنے میں کافی عرصہ لگایا تھا۔ نہ جانے کیوں تم اپنی ماں کی سکھائی گئی نفرت کو تو یاد رکھے بیٹھے ہو، لیکن اپنے باپ اور دادا کی محبت تمہارے دل کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ وہاج کے دل کو ایک لمحے کے لیے کچھ ہوا۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں حویلی والوں کی رائے اچھی طرح جانتا تھا۔ زبیدہ شاہ بہت چڑچڑی اور غصے کی تیز تھی، اور ان کی یہی عادت انہیں کسی کا بھی پسندیدہ بنانے سے روکے ہوئے تھی۔ اکثر وہ ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں سے کہتا بھی تھا کہ امی بس کریں، برسوں پرانی رنجشوں کو بھلانے میں ہی بہتری ہے، کیوں ہر وقت صرف منفی باتیں ہی سوچتی رہتی ہیں؟ اور پھر زبیدہ شاہ اپنے لاڈلے بیٹے سے بھی ناراض ہو جاتی تو وہاج کی جان پر بن جاتی تھی۔ وہاج چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے صبح سویرے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ اس کا بیڈ روم جل کر خاک ہو چکا تھا۔ وہ سائیڈ والے روم میں رہائش رکھے ہوئے تھا۔ اچانک اس نے اپنی الماری کھولی جو پچھلے کئی روز سے وہ کھول نہیں سکا تھا، تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پرانے کپڑے بھی بہت سلیقے کے ساتھ اس الماری میں جمائے گئے۔ پہلے وہ اس بات پر حیران ہوا کہ اس کا پاسپورٹ اور اس کے ضروری کاغذات کیسے اس کمرے سے بچ نکلے، تو اس کی ماں نے بہانہ کر دیا تھا کہ انہوں نے شادی کے ہنگاموں کی وجہ سے جان بوجھ کر اس کے کاغذات پہلے ہی کمرے سے نکال کر اسٹڈی میں رکھوا دیے تھے۔ لیکن اب اپنی آنکھوں سے اپنی ہر چیز کو صحیح سلامت دیکھ کر وہاج کے دل میں شبہ ظاہر ہوا کہ شاید وہ آگ کسی نے جان بوجھ کر لگائی تھی، کسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے نہیں لگی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک دم یہ خیال اٹھا کہ شاید اس سب کے پیچھے اس کی ماں زبیدہ شاہ ہے، لیکن اس نے اپنے دل کو ڈپٹ کر چپ کرا دیا اور اس راز کو سینے میں چھپا کر لندن جانے کی تیاری کرنے لگا۔ صبح جب وہ حویلی سے نکلنے لگا تو یہ پہلی بار تھا کہ اسے رخصت کرنے کے لیے اس کا دوست، اس کا بھائی خرم موجود نہیں تھا، اور نہ ہی دوسرے چاچا چاچی۔ وہ سبھی لوگ اس بات سے بے حد ناراض تھے کہ وہ اپنی بیوی کو اس قدر خطرناک حالت میں چھوڑ کر بیرون ملک جا رہا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب اسے سب سے زیادہ اس کی سپورٹ کی ضرورت تھی۔ اس نے تلخی سے اپنے سر کو جھٹکا، اس لیے اس کی اپنی زندگی سب سے اہم تھی۔ ایمان نے جب یہ سنا کہ اس کا شوہر لندن واپس چلا گیا تو وہ دل ہی دل میں اس بات کو لے کر کافی افسردہ ہو گئی، لیکن اس کا بھائی معظم اسے کہنے لگا کہ وہ ہر صورت میں اپنی بہن کے ساتھ ہے، اور جن لوگوں نے اس کی قدر نہیں جانی، وہ نہیں چاہتا کہ وہ ان لوگوں کے لیے دکھی ہو یا پریشان ہو۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ ایمان کے وجود پر بہت گہرے نشان رہ جائیں گے۔ یہ سن کر ایمان ایک دم سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ اب تک اس نے اپنا چہرہ شیشے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی یہ بات کرتی اس کا بھائی اور ماں اس بات کو ٹال جاتے تھے۔ اس کے زخم کافی گہرے تھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ انہیں بھرنے میں کافی ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ زلیخا شاہ کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ابھی ایمان پوری طرح سے ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ایک روز زلیخا شاہ جب سونے کے لیے لیٹی تو دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکی۔
معظم شاہ اور ایمان شاہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ باپ تو پہلے ہی دنیا چھوڑ کر جا چکا تھا، اب ان کی ماں بھی چلی گئی۔ منصور شاہ کے بوڑھے کندھے اپنی بیٹی کی وفات پر ایسے جھکے کہ وہ دوبارہ کبھی اٹھ ہی نہ پائے۔ ان کی اکلوتی بیٹی دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ بے بسی کے ساتھ اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ایمان اور معظم کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ دونوں نے خود کو جس طرح سنبھالا وہ صرف وہی جانتے تھے۔ معظم نے اپنی بہن سے صاف کہہ دیا کہ اگر اسے وہاج سے طلاق چاہیے تو وہ اپنی بہن کا ساتھ دے گا، لیکن بہن نے بھائی سے ایسی فرمائش کر دی کہ وہ سن کر خاموش کھڑا رہ گیا۔ آج تک ان کے خاندان میں ایسا تو نہیں ہوا تھا، لیکن معظم نے بہن کے چہرے کی طرف دیکھا اور چپ چاپ اسے اجازت دے دی۔ منصور شاہ اپنے نواسے سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ ایمان دوبارہ پلٹ کر حویلی نہیں گئی اور نہ ہی معظم۔ ایمان نے نانا سے اجازت مانگی تو انہوں نے یہ سوچ کر فوراً اسے اجازت دے دی کہ اس بچی کی زندگی صرف میری وجہ سے تباہ ہوئی ہے۔ لندن میں وہاج اپنی پرانی سرگرمیوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کی گرل فرینڈ روزی اس کے ساتھ برسوں سے لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہاج پاکستان جا کر شادی کر چکا ہے تو حسد کے مارے اس نے وہاج کا جینا حرام کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہاج کے اندر روایتی جاگیردار نے سر اٹھایا اور اس نے روزی سے بریک اپ کر لیا، حالانکہ اس نے روزی سے وعدہ کیا تھا کہ یا تو وہ اس سے شادی کرے گا اور یا پھر اسے تاحیات اپنی گرل فرینڈ بنا کر رکھے گا۔ روزی روتی پیٹتی اس کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ اب وہاج طرح طرح کے نائٹ کلبز میں جا کر اپنی راتیں رنگین کرنے لگا۔ ہر روز اس کی محبوبہ بدل جاتی۔ وہ کبھی کسی گوری کی باہوں میں سوتا اور کبھی کسی گوری کی باہوں میں۔ وہ بہت ذہین تھا اور کچھ روپے پیسے کی تنگی نہیں تھی، اس لیے تعلیمی میدان میں بھی اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑے جا رہا تھا۔ اچانک اس کی یونیورسٹی میں ایک پاکستانی طلبہ نے ایڈمیشن لیا۔ اس کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی۔ وہ کئی دن بعد جب یونیورسٹی پہنچا تو اس کے دوست اندر کمار نے بتایا کہ ایک کمال کی پاکستانی لڑکی ان کی یونیورسٹی میں آئی ہے، تو اس کے اندر اس لڑکی سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ پہلی بار اس نے اسے اپنی کلاس سے لیکچر لے کر نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی نہیں تھی، کوئی جنت کی حور تھی۔ وہاج کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ وہ لڑکی بڑی بے نیازی کے ساتھ اس کے قریب سے گزر کر چلی گئی۔ اس کا دل بے اختیار ہو گیا تھا اس لڑکی کی قربت حاصل کرنے کو۔ اس نے فوراً اپنے دوستوں کو اس کے پیچھے لگایا کہ جلد از جلد اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے دیں۔ یہ سن کر اس کو حیرت ہوئی کہ وہ لڑکی اس کے سامنے والی بلڈنگ میں ہی ایک مہنگے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے، مطلب وہ بہت کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، کیونکہ جن اپارٹمنٹس میں وہ رہتا تھا وہاں کسی غریب انسان کے رہنے کی حیثیت نہیں تھی۔ جان بوجھ کر اس لڑکی سے بات چیت کرنے کے بہانے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جتنا اس لڑکی کے قریب ہونے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ لڑکی اسے نظر انداز کر رہی تھی، بجائے اس کے کہ اسے اس لڑکی پر غصہ آتا۔ روز بروز اس کی شخصیت کا قائل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز وہ لڑکی یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی تھی، شاید اپنی گاڑی کا ویٹ کر رہی تھی۔ کافی دیر تک وہاج دیکھتا رہا، پھر اس کے نزدیک جا کر اس سے کہنے لگا کہ مس اگر مائنڈ نہ کریں تو میں اسی جگہ رہتا ہوں جہاں آپ جانا چاہتی ہیں، میرے ساتھ چلیں؟ وہ لڑکی کچھ دیر تک وہاج کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اعتماد کے ساتھ اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ سارے راستے وہاج اس سے بات چیت کرتا رہا اور وہ مختصر جواب دیتی رہی۔ اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ کر وہاج نے اسے ڈراپ کرتے ہوئے اسے کافی کی آفر کی۔ تب اس نے کہا پہلے آپ میرے ساتھ کافی پئیں پھر میں سوچتی ہوں۔ وہاج اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور فوراً ہی اس کے پیچھے چل دیا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی جو کافی خوشگوار رہی۔ اب تک اس کا نام معلوم نہیں تھا تو وہ اس سے پوچھنے لگا مس شاہ آپ کا خوبصورت نام کیا ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی میرا نام اندلیب شاہ ہے۔ کیوں کیا ہوا؟ کیا آپ کے دوستوں نے میرے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے میرا نام معلوم نہیں کیا تھا؟
اس لڑکی نے اتنی بے باکی سے یہ بات کی کہ وہاج کے ہاتھ میں موجود کافی کا کپ لرز کر رہ گیا۔ اندلیب بڑے آرام سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی اور پھر اندلیب نے ہنس کر خاموشی کو توڑ دیا۔ ارے وہاج شاہ، آپ تو بالکل سنجیدہ ہو گئے، میں تو مذاق کر رہی تھی، اس نے ایک بڑی جاندار مسکراہٹ اچھال کر کہا۔ وہاج شاہ وہاں کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلا آیا۔ دل ہی دل میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ لڑکی اس پر کب تک بھروسہ کر سکے گی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ وہاج شاہ جیسا پلے بوائے اس لڑکی کے سامنے جا کر کنفیوز ہو جاتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کتنے دن بعد اس لڑکی کو ڈیٹ کر سکے گا۔ وہاج کے اپارٹمنٹ سے نکلتے ہی اندلیب کے فون کی بیل بجی۔ دوسری طرف کوئی بہت فکر مندی سے اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہاں سب ٹھیک ہے، اس نے تمہیں پہچانا تو نہیں؟ اندلیب نے مسکرا کر کہا، نہیں، وہ مجھے کبھی پہچان نہیں پائے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی اسے کچھ دیکھنے نہیں دے رہی۔ دوسری طرف کسی نے مسکرا کر سامنے اس باہمت لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو بڑی بہادری کے ساتھ اپنی جنگ اکیلی لڑ رہی تھی۔ وہاج یونیورسٹی میں جتنا اندلیب کے قریب رہنے کی کوشش کرتا، اندلیب اسے اتنا اگنور کرتی۔ یہ بات اس کی انا پر بہت بری طرح ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس کے دوست بھی اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی بڑی ہوشیار ہے، یہ تمہارے قابو میں اتنی جلدی نہیں آنے والی۔ اور یہ بات وہاج کو اپنے لیے چیلنج لگ رہی تھی۔ اسے اپنے اوپر غرور تھا کہ اگر وہ چاہے تو اچھے سے اچھی لڑکی اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے دوست اسے عشق کا دیوتا پکارتے تھے۔ وہ رفتہ رفتہ اندلیب کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یہ لگتا تھا کہ جلد ہی وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ دوسری طرف بھی اس لڑکی کی رگوں میں شاہوں کا ہی خون دوڑ رہا ہے۔ اکثر جب وہاج اس سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتا تو وہ مسکرا کر کہہ دیتی کہ مجھے اپنا تعارف پیش کرنا اچھی عادت نہیں لگتا، میں چاہتی ہوں کہ میری فیملی میری وجہ سے پہچانی جائے، نہ کہ میں اپنی فیملی کی وجہ سے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگتا کہ بھلا شاہوں کے خاندان کی لڑکیاں بھی اتنی پر اعتماد ہو سکتی ہیں؟ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلوم کرے، لیکن وہ ایک پہیلی بن کر اس کے ساتھ تھی۔ وہاج کو معلوم ہوا کہ اندلیب کی سالگرہ ہے۔ اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو سب کے سامنے پرپوز کرنے کی تیاری کی۔ یونیورسٹی میں اس کا دوست اندر کمال اور فیصل شاہ اس کے ساتھ مل کر اس سرپرائز کو پلان کر رہے تھے۔ جیسے ہی اندلیب اپنا لیکچر لے کر کلاس روم سے نکلی، دونوں طرف کھڑے لڑکے لڑکیوں نے اس پر پھولوں کی بارش کر دی۔ وہ خوشگوار حیرت سے ان سب کو دیکھتی جا رہی تھی۔ سامنے کئی لڑکے کھڑے اسے سالگرہ کی وشز دیتے ہوئے مقامی زبان میں کوئی گیت گٹار کی دھن پر سنا رہے تھے۔ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے گفٹس اور بوگے لیتی جا رہی تھی۔ اچانک ان لڑکوں کے پیچھے سے وہاج شاہ نکل کر سامنے آیا اور سب کے سامنے بڑے رومانوی انداز میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے ڈائمنڈ کی رنگ پیش کرتے ہوئے پرپوز کر دیا۔ وہاج شاہ کے چہرے پر انوکھی چمک تھی جب اس نے کہا، مس شاہ، ول یو میری می؟ سبھی لڑکے لڑکیاں دم ساتھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اندلیب شاہ اس بات پر کیا جواب دے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بوگے تو لے لیا، لیکن اس کی رنگ پکڑنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، مسٹر شاہ، میں ایک شادی شدہ انسان سے شادی کرنا ڈیزرو نہیں کرتی۔ لڑکے لڑکیوں کے منہ سے جیسے چیخ نکلی تھی، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہاج شاہ شادی شدہ ہے۔ اندلیب نے پیچھے مڑ کر مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آپ کے مسٹر شاہ پچھلے 1.5 سال سے شادی شدہ ہیں۔ وہاج کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی بھرے مجمع کے سامنے اس کا یہ راز یوں فاش کر دے گی۔ وہ لڑکی اونچی ہیل سے ٹک ٹک کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے سنہری بال یوں لہرا رہے تھے جیسے سانپ ڈسنے کے بعد لڑکے لڑکیاں زبردست بوٹنگ کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ تو فیصل شاہ اور اندر کمال نے ہاتھ بڑھا کر وہاج شاہ کو کھڑا کیا۔ فیصل نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا، شاہ جی،
مینوں لگتا ہے وہ لڑکی تمہاری ٹکر کی ہے، جیسے تم اگلے کی جان ایک لمحے میں نکال سکتے ہو۔ آج اس کی آنکھوں میں بھی میں نے وہی جرت دیکھی ہے۔ جیسے تمہیں خود پر غرور ہے نا، وہ لڑکی بالکل تمہاری طرح ہی خود پر بہت غرور کرتی ہے، اور ایسی صورت میں اگر دوسرے کا اعتماد پانا ہو تو اپنی میں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ فیصل نے بڑی گہری بات کہہ دی تھی۔ وہاج نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ اس لڑکی نے اس کے دل پر وار نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا انکار سن کر اس کی جان پر بنائی تھی۔ مطلب وہ صرف ٹائم پاس نہیں کر رہا تھا، بلکہ عشق دیوتا نے اس کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ اس کے دونوں دوست اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تاکہ اس کا غم ہلکا کر سکیں۔ سب کے سامنے بری طرح وہاج کو ریجیکٹ کر کے وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ اس کے سینے میں جیسے برسوں کا غبار جمع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے باقی کے لیکچرز اٹینڈ نہیں کیے اور اپنے اس دوست کو کال کی جس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی صورت میں اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ اگلی طرف جیسے ہی اس نے اس کی سسکتی ہوئی آواز سنی تھی، وہ بے اختیار رو اٹھا تھا اور فوراً اسے پہنچنے کی نوید سناتے ہوئے آندھی طوفان کی طرح اپنے اپارٹمنٹ سے نکلا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یونیورسٹی سے پک کر کے وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور دوسری طرف اس کے سینے پر چھریاں چل رہی تھیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم اپنا ضبط کبھی نہیں کھوؤ گی، اور میں اسی لیے پچھلے 4 ماہ سے اپنے دنیا سے رابطہ کاٹ کر صرف اور صرف تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم اس مغرور انسان کو اس کی اوقات دکھاؤ گی، لیکن یہاں تم خود ہی کمزور پڑ رہی ہو۔ چلو میرے ساتھ پاکستان واپس چلتے ہیں۔ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم اپنے محبوب سے اپنی ذلت کا بدلہ لے سکو۔ پڑی رہنا پاکستان میں ہی کسی اندھیرے کمرے میں بزدلوں کی طرح اپنا منہ چھپائے۔ اس شخص نے غصے سے صوفے پر مکہ مارتے ہوئے خود کو بے انتہا اذیت پہنچائی تھی۔ اندلیب نے تڑپ کر سر اٹھایا اور کہا، آپ کو بھی لگتا ہے کہ مجھے اب بھی اس سے محبت ہے؟ میں صرف اسے یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ اس نے محض ایک غلط فہمی کی وجہ سے کسی کی پوری زندگی برباد کر دی، اور خود وہ اپنی سابقہ زندگی ویسے ہی جی رہا ہے۔ میں کمزور نہیں پڑی، مجھے اس سے اپنا بدلہ پورا لینا ہے۔ آپ تھک گئے ہیں یہاں میرے ساتھ رہتے ہوئے۔ بھلا آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں میرا دکھ؟ آپ نے کبھی کسی سے اس طرح ٹوٹ کر یک طرفہ محبت کی ہے؟ اس شخص کی آنکھیں ایک دم پانیوں سے بھر گئیں اور چہرہ بالکل سرخ ہو گیا۔ گردن جھکا کر کہنے لگا، بی بی، آپ کیا جانتی ہیں محبت کے بارے میں؟ صرف جتا دینا یا بتا دینا ہی محبت نہیں ہوتی۔ محبوب کی جدائی میں رو رو کر خود کو برباد کر دینا ہی محبت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات قطرہ قطرہ کر کے جلنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے محبوب کی زندگی میں اجالا ہو سکے۔ میری محبت کی شدت کو کوئی ناپ نہیں سکتا، میرا محبوب بھی نہیں۔ اندلیب نے بہت الجھے ہوئے انداز سے اس کے جھکے ہوئے کندھے دیکھے اور پھر اس کی گردن اور ہاتھوں پر بنے وہ نشان جب وہ کسی کو بچانے کے لیے بنا سوچے سمجھے آگ میں کود گیا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھا اور تیزی سے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ اندلیب کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جسے بچپن سے دوستی سمجھ رہی تھی، کیا جذبہ کوئی اور تھا؟ اس کے دل نے شاید پہلی بار اس احساس کو چھوا تھا کہ دوسری طرف اس شخص کے جذبات میں کتنی شدت ہے، اور خود کو اس نے بری طرح کوسا تھا کہ بجائے وہ اس کے جذبات کی قدر کرتی، اس نے اسی کو تانے دے دیے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے ایک مضبوط عزم سے خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ اسے اب وہاج شاہ کو اس کا آخری سبق سکھا دینا چاہیے تھا۔ اگلے روز جب وہ بہت اہتمام کے ساتھ تیار ہو کر یونیورسٹی پہنچی تو وہاج کی دوستوں نے اس سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ وہاج کو کب سے جانتی ہے اور اسے کیسے معلوم کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سب کو کہنے لگی کہ بہت جلد آپ سب کو بھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہاج جو ساری رات ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا، اس نے جب اندلیب شاہ کو دور سے دیکھا تو فوراً دوڑتا ہوا چلا آیا۔ مس شاہ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ دیر اکیلے میں اندلیب نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہاج کے چہرے کی طرف دیکھا
اور کہنے لگی میں آپ کے ساتھ اکیلے میں بات نہیں کرنا چاہتی، میں خود کو سیکیور محسوس نہیں کرتی۔ اس نے کہا جو کہنا ہے یہاں انہی لوگوں کے سامنے کہہ دیجیے۔ وہاج نے بہت تکلیف محسوس کی اپنے سینے میں۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا اندلیب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ جس شادی کی وجہ سے تم مجھے ٹھکرا رہی ہو میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دھوکے سے پاکستان بلا کر میرے دادا نے اپنی بیماری کا فائدہ اٹھا کر اپنی نواسی سے میرا نکاح کر دیا تھا، اور میرا یقین کرو کہ میں نے اس لڑکی کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ میں جبھی لندن چلا آیا تھا۔ میرے لیے وہ شادی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم چاہو تو میں ابھی کے ابھی اس لڑکی کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن بس تم میری محبت کو مت ٹھکراؤ۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہاج کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی۔ اندلیب اپنی جگہ سے اٹھی اور کہا ٹھیک ہے شاہ صاحب، اس لڑکی کو طلاق دے دیجیے اور میں آپ کو اپنا پتہ دے دیتی ہوں۔ آپ پاکستان جا کر میرے بھائی سے میرا رشتہ مانگ لیجیے گا۔ وہاج کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اس نے اسی روز ایمان شاہ کو طلاق کے کاغذات بھجوا دیے تھے۔ دوسری فارمیلٹیز پوری کرتے ہوئے اسے رات ہو گئی تھی۔ جب وہ اندلیب کے اپارٹمنٹ پر پہنچا تو سامنے لگا ہوا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ بڑا حیران پریشان اپنی رہائش گاہ پر چلا گیا۔ اگلے روز وہ بڑی بےتابی کے ساتھ تیار ہو کر یونیورسٹی پہنچا۔ اسے لگتا تھا شاید اندلیب رات کو کہیں گھومنے گئی ہوگی اور صبح یونیورسٹی پہنچ جائے گی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ وہ انتظار کرتا رہا، لیکن اس نے دوبارہ پلٹ کر رابطہ نہیں کیا۔ کیا وہ پاگلوں کی طرح اس کا پتہ ڈھونڈ رہا تھا؟ لیکن وہ اپنا کوئی نام و نشان چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ پاکستان میں گہرام مچ گیا تھا جب شاہ حویلی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہاج نے بڑی بے رحمی کے ساتھ ایمان شاہ کو طلاق دے دی۔ دادا جی نے اسے ساری زندگی معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے ماں باپ سے کہا تھا کہ اگر انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا ہے تو انہیں حویلی چھوڑ کر جانا ہوگا۔ سرفراز شاہ اور زبیدہ حیران پریشان تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ خرم شاہ یہ سب دیکھ کر بہت مطمئن تھا۔ 5 ماہ بعد اچانک وہاج کے نمبر پر ایک نامعلوم نمبر سے کال رسیو ہوئی۔ دوسری طرف اندلیب تھی۔ وہاج نے بڑی بےتابی سے اس سے پوچھا ظالم لڑکی ہوں، مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ اگر میری جان نکل جاتی تو مجھے اپنا پتہ بتاؤ، میں ابھی پاکستان پہنچتا ہوں تمہارے بھائی سے ملنے۔ رسیور میں اندلیب کی ہنستی ہوئی آواز گونجی، شاہ جی محبت کرتے ہیں تو جان تو دینی پڑتی ہے۔ جان تو ہوتی ہی محبوب کی ہے۔ آپ کو اپنا پتہ بتانے کے لیے فون کیا، جلد سے جلد پاکستان پہنچ آئیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور مجھے اپنی دلہن بنا کر لے جائے۔ اندلیب نے اسے اپنا پتہ سینڈ کیا اور دوبارہ سے اپنا فون بند کر دیا۔ اگلے ہی روز وہ پاکستان پہنچ چکا تھا۔ حویلی کے دروازے اس پر بند تھے۔ اسے اس بات کی فکر نہیں تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچا۔ گھر باہر سے روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑکا، لگ رہا تھا کسی کی شادی ہو جیسے۔ وہ اندر پہنچا تو اسٹیج پر سامنے ہی دلہن بیٹھی تھی اور ساتھ میں خرم بھی دلہا بنا بیٹھا تھا۔ مائک میں جب قاضی صاحب کی آواز گونجی، ایمان حیدر شاہ، آپ کو خرم باسط شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ تو ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا قبول ہے۔ زبیدہ شاہ پتھرائی ہوئی نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ بیٹے کی حالت کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ وہ اسے کھینچ کر واپس لے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ خرم نے اس کے سامنے ہی ایمان کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی تھی۔ وہ لوگ تو حویلی سے نکالے جا چکے تھے، مگر ساری حویلی ڈیفینس کے اس بنگلے میں سمٹ کر آئی ہوئی تھی۔ ایمان نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں اپنے سابقہ شوہر کو بھی شادی کے کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتی ہوں۔ ماما مامی پلیز آپ لوگ بھی کھانا کھا کر جائیے گا، میری امی کی روح کو سکون ملے گا۔ وہاج پتھرائی ہوئی نظروں سے یہ سب دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ زبیدہ اور سرفراز اس کے پیچھے بھاگے تھے، کہیں وہ جنون میں اپنا کوئی نقصان نہ کر دے۔ ایمان دلہن بنی ہوئی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ خرم جب اندر داخل ہوا اس کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔
جب خرم نے سلام کر کے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ ایمان یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور خرم بستر پر گر گیا۔ ایمان اسے زور زور سے ہلانے لگی۔ خرم کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ایک دم سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ خرم نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر گرا لیا۔ بی بی صاحبہ، اپنے بیمار کا علاج کریں، کب سے درد دل لیے گھوم رہے ہیں، آج دیدار ہوا تو دل برداشت نہیں کر پایا۔ خرم کی آواز سلگ رہی تھی۔ ایمان نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ خرم کے چہرے پر جھکا لیا تھا۔ برسوں کی تشنگی تھی، دونوں ایک دوسرے میں ڈوب گئے تھے۔ باہر بارش برس رہی تھی اور اندر وہ ایک دوسرے کے پیار کی بارش میں بھیگ رہے تھے۔